جی جناب رضوان بھائی. ابھی اگلا جو سوال ہے سائل کا، سوال سے تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ خود کوئی عالم ہے. بہرحال سوال پڑھ دیتا ہوں. چند دن پہلے ہی ہمیں ایک جو ہے ویڈیو سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نوجوانوں کی ویڈیوز بنانے جا رہے ہیں تاکہ علماء کرام کی مزید بینڈ بجائیں اور کہیں کہ دیکھو دیکھو یہ ہیں تمہارے معتقدین جو میں نے توڑ دیے. تو وہ کہتے ہیں کچھ تو خدا کا خوف کریں اور عوام پر رحم کریں. یہ ہم ویڈیوز کو ٹک ٹاک کی ویڈیوز نہیں بنانے جا رہے، وہ بھی جن لوگوں نے بنوائی ہیں اپنی مرضی سے بنوائی ہیں اور بھگت رہے ہیں، اپنی کی ہوئی ان کی آگے آ رہی ہیں. ہم یہ ویڈیوز اس لیے بنوا رہے ہیں، اگر ان ویڈیوز کے بنوانے کے بعد ہم لوگوں سے چندہ ڈیمانڈ کریں اور لوگوں کہیں کہ ہم نے یہ اتنی ایفرٹ پٹ کی ہے یہ کرو، تو آپ ضرور اعتراض کریں. اس کے بعد ہم کسی کو تنگ بھی نہیں کریں گے. یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ تھا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اسلام جماعتی زندگی میں بلیو کرتا ہے کہ آپ حق کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں. ایک دوسرے کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ جب ایک بندہ ڈھیلا پڑنے لگے تو دوسرا بندہ اپنی چیز اس سے شیئر کرے اور اسے ہمت دے کہ یار مجھے بھی ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے، اللہ کی راہ میں یہ تکلیفیں آتی ہیں. چونکہ اللہ کی راہ میں ایسی تکلیفیں آتی ہیں لہٰذا صبر کریں. تو یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے تحت یہ ہمیں ایک آئیڈیا آیا کہ ہم ایسے بھائیوں کی ویڈیوز ریکارڈ کریں، وہ خود کریں بلکہ ہم نہیں کرتے، ایچ ڈی کوالٹی میں خود سے. سب کے پاس اسمارٹ فون موجود ہیں. جو لوگ کتاب و سنت کی دعوت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچے اور انہوں نے مرنے سے پہلے ایک دفعہ غور کیا کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اس کے بعد وہ نعرہ حق بلند کرنا شروع ہو گئے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ لوگ اپنی ایچ ڈی ویڈیو بنا کے اچھے سے کیمرے میں بہترین سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ کر کے 5-7 منٹ کی یا 10 منٹ کی بنا کے بھیجیں کہ ان کو کس چیز نے ٹریگر کیا اور وہ سچائی تک پہنچے. یہ ساری ویڈیوز انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی. ہم ان کو جس طرح ہمارے فنی کلپس چڑھتے ہیں نا، اس طرح یہ کلپس بھی ہم چڑھائیں گے تاکہ باقی لوگوں کے لیے موٹیویشن ہو کہ ہم بھی جرت کر سکتے ہیں. صرف نعت کی حد تک نہیں ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو تیرے قدموں سے لپٹ جاتا تو کبھی یوں کرتا تو کبھی ووں کرتا. وہ واقعی ان کو جرت ملے. یہ نہ ہو کہ رفع الیدین پھر بھی نہ میں کرتا. مشکل ہے نا پبلک سے ٹکرانا. تو اس لیے ہم نے یہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ ویڈیوز بنائیں اپنی اور ہمیں بھیجیں. اس میں اگر وہ اپنا نام خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. ویسے تو بہتر ہے کہ نام، علاقہ، سابقہ فرقہ، موجودہ فرقہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو وہ فرقوں سے نکل چکے ہیں. تو بتائیں اور ریزن بتائیں تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہو کہ یار واقعی یہ چیزیں کلک کرتی ہیں. جیسے میں نے بھی اپنی پوری، میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا، جس کا لوگوں نے مذاق بھی اڑایا کہ یہ سنی شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتا. وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں جو اپنے سوا سارے فرقوں کو کافر سمجھتے ہیں، مرتد واجب القتل سمجھتے ہیں. میں نے یہ بتایا تھا کہ میں چھڑا مسلمان کس طرح ہوا، پہلے سنی مسلم شیعہ مسلم کو چھوڑ کے صرف مسلم کیسے ہوا. وہ لوگ جو دوسروں کو کہتے ہیں، اور میں نے ان کے چہروں کے اوپر گرم تولیے پھیرے ہیں. یہ کہتے تھے نہیں ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں. تمہارا کوئی رناؤنڈ عالم لکھ کے دے بریلویوں کا کہ بریلوی جنتی فرقہ ہے، ان کے سوا جتنے لوگ ہیں ہے تو گمراہ لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے ہی جائیں گے عذاب بھگت کے. سر یہ کوئی بریلوی آپ کو نہیں لکھ کے دے گا رناؤنڈ عالم، نہ کوئی دیوبندی رناؤنڈ عالم، نہ کوئی اہل حدیث رناؤنڈ عالم. کیوں؟ وہ یہ انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ جی ہم باقیوں کو مسلمان مان. اس طرح لکھ کے دیں گے تو پتہ چلے گا نا. جس طرح وہ کہتے ہیں نا، وہ ہمارے سابقہ پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی میں اوپنلی تقریر کی کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، اور جب کورٹ میں باری ہے تو انہوں نے کہا میرا سیاسی بیان تھا. تو وہ تو پروف کرنا پڑتا ہے نا، کہانی کورٹ میں تو نہیں چلے گی. اسی طریقے سے ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے کتنے سال راگ لاپا 35 پنکچر، اور جب کورٹ میں گئے تو جا کے معافی مانگ لی کہ میرا سیاسی بیان تھا. پروف تو نہیں کر سکے.
تو اس طریقے سے یہ چیزیں پروف کرنی ہوگی. پروف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لکھیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے صدق کے دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا الٹیمیٹلی میں جہنم سے اسے نکال لوں گا, اللہ تعالیٰ جو شفاعت کا اذن دے گا اس کے تحت. پھر میرا کوئی امتی جہنم میں نہیں ہوگا سوائے اس کے جسے قرآن روک لے. اور قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک کیا ہوا. تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. تو یہ اس طرح لکھ کے دینا کہ وہ جو آخر میں نکالا جائے گا نا وہ ہمارے دوسرے فرقوں کے بھائی ہوں گے, نہیں لکھیں گے. یا یہ کہہ دیں گے جی وہ جامعہ ترمذی میں حدیث سے بطاقہ موجود ہے کاغذ کے پرزے والی کہ 99 دفاتر ایک بندے کے گناہوں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے, دوسری طرف ایک پرچی جس پہ کلمہ لکھا ہوگا. تو انسان بھی پریشان ہوگا کہ یہ پرچی کیا کرے گی, لیکن اللہ کے نام سے کوئی چیز وزن ہی نہیں ہو سکتی. تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا, اس کو جنت کا حکم ہو جائے گا. تو حدیث بطاقہ ہی فٹ ہو جائے گی ہمارے سوا باقی فرقوں کے اوپر. کہیں گے نہیں. اور اپنی حالت یہ ہوگی کہ ان کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کلموں کو انڈورس کیا ہوا ہے. وہ پہلے یہ بتائیں ان پہ بطاقہ فٹ ہوگی کہ نہیں. پھر کہتے ہیں نہیں جی قادیانی تو اپنے اس جھوٹے پیغمبر کی طرف بلاتے ہیں, ہم نے کبھی ان کلموں کے ساتھ ان لوگوں کی طرف بلایا تو نہیں ہے, تو ہمارے جرم کو ان کے ساتھ کیوں کمپیئر کرتے ہیں. بالکل میں مانتا ہوں آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ایک معصومانہ میرا سوال ہے کہ قادیانی اگر اس جھوٹے پیغمبر کی طرف بلا رہے ہیں تو لعنتیں بھی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی کھا رہے ہیں نا. آپ ان کی طرف بلا تو نہیں رہے لیکن ان کا جھوٹا دفاع کر کے ان کو رحمت اللہ علیہ ثابت کرنے پر مضر ہیں, ان کے فالورز کو منوا رہے ہیں. تو آپ کے بابے تو بزرگیاں انجوائے کر رہے ہیں, غلام احمد قادیانی تو لعنتیں کھٹ رہے ہیں. تو پھر حق بنتا ہے نا ہمارا کہ کم از کم بزرگی تو چھینے نا آپ سے. آپ کے پتہ نہیں کون تھے, علی بات آسا پتہ نہیں کون سا, نہیں علی بات آسا تو عربی میں, علی بیت سے یہ تو مجہول پڑھتے ہیں نا عربی بھی, پتہ نہیں کون سا. ٹھیک ہوگی. ٹھیک.